ورزقنا اجتناب اللہم یسر ولا تعسر تمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس درس قرآن کا جو موضوع ہے وہ حسد کیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ حسد آیا ہے بار بار، قریباً 5 بار آیا ہے قرآن میں یہ، اور حسد کے تعلق سے جتنی بھی آیتیں ہیں اس میں جو مخاطبین ہیں وہ ہیں یہود، خاص طور سے یہودی قوم یا یہودی جو سابقہ امت تھی ان کے اندر حسد تھا، وہ بعد میں آئے گا۔ اور انہی کے زیر اثر یہودیوں کے ہی جو ہے ایک تابع ہو کر نفاق چڑھا ہے بھولے بھالے مسلمانوں کے اندر بھی اس وقت۔ تو وہ لوگ کچھ منافقین کا جو ہوا ہے حال، ان کے اندر بھی تھوڑا بہت جو ہے حسد کے پہلو وہ بھی آئے گا انشاءاللہ بعد میں۔ تو یہودی ان کو حسد اس لیے ہوا کہ سمجھے کہ 2000 سال تک قریباً جب موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں بنی اسرائیل میں ایک رسول بن کر، تو گویا کہ یہ قوم تھی اس وقت تورات ملنے کے بعد یہ بن چکے امت، دنیا کے اسٹیج پر ایک امت بن کر ابھرنے والی قوم وہ یہودی یعنی کہ بنی اسرائیل۔ ان کے یہاں تقریباً 2000 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً بنتی ہے یہ 2000 کی تاریخ، 2000 سال تک نبوت انہی میں تھی۔ اور قرآن بھی کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے جو ان کو کی تھی فضیلت، بار بار قرآن کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو تم پر میں نے کیا تھا، تمہارے پر میں نے بے شمار جو ہے نبیوں کو اٹھایا، تو میری نعمت میری رحمت تمہارے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کہہ کر جو ہے ان کو خطاب کیا، ان کو امت بنایا، لیکن ان کو یہ امید تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور ان کو یہ بھی امید تھی کہ یہ آخری نبی آئیں گے ہمارے میں سے۔ اتنے نبی آئے ہمارے میں، موسیٰ، عیسیٰ، پھر داؤد، پھر سلیمان علیہ السلام، تو یہ آخری نبی بھی ہمارے میں آئیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی جگہ آخری نبی کو اٹھایا بنی اسماعیل میں سے، تو ان کو شروع سے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جلن، حسد، نفرت، تنفر، کدورت، عداوت شروع سے ہی۔ اور وہ قرآن کہتا ہے کہ جانتے ہیں یہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ پہچانتے ہیں اپنی اولاد کو۔ وہ مثال دی قرآن مجید میں بھی، اولاد کی مثال دی ہے کہ ایک باپ لاکھوں میں اپنے بچے کو پہچاننے سے انکار نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے پہچان لیا کہ واقعی یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر تھا تورات میں، پیشن گوئی تھی تورات میں، انجیل میں۔ لیکن کیسے مان لیں؟ مانیں گے تابع ہونا پڑے گا ان کے، لہٰذا شروع سے ہی ان کے اندر ہٹ دھرمی، یہ ہٹ دھرمی ہوتے ہوتے حسد کہتے بھی ہیں عربی میں، حسد ایک منفی، ایک نیگیٹو کیریکٹر ہے وہ، کہ وہ چاہتا ہے انسان کے جو سامنے والے کو مل کر ہے، کوئی فضیلت ہے، کوئی نعمت ہے، کوئی دولت ہے، وہ چھین جائے اس سے۔ یہ ہے اصل میں جو ہے حسد کا جو اصل اس کا لغوی معنی، کا جو معنی آتا ہے سامنے والے کی اندر جو نعمت ہے یا جو اچھائی ہے، جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، جو کچھ اسے ملا ہے اسے چھین لیا جائے اور وہ ہمیں مل جائے، یہ حسد ہے۔ ابلیس کو تھا پہلے سے ہی، ابلیس کے ہی اعلی کار یہود کے زیر اثر منافقین، تو انہی کے بارے میں آتا ہے قرآن میں بار بار حسد کا ذکر۔ اب دیکھیے یہ آیت، دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت میں 109 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ود کثیر من اہل الکتاب، ودا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے بے شمار لوگ کیا چاہتے ہیں، لا یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تمہیں بنا لے کافر، تمہارے ایمان کے بعد تمہیں لے آئے ایمان سے کھینچ کر کفر تک۔
تمہیں جو ہے مجبور کر دیں کفر کرنے پر. کیوں؟ حسدم من عند انفسہم، ان کے اندر، ان کے جی میں، ان کے باطن میں حسد ہے. یہ نعمت ان کو مل گئی نا، یہ جو بڑی نعمت تھی، نبوت نعمت ہے، رحمت ہے، یہ ان کو مل گئی نا، لہذا وہ اسلام بھی قبول نہیں کرے. بہت کم لوگ تھے، بہت ہی کم. ایک تھے عبداللہ ابن سلام، صحابی رسول، وہ اسلام قبول کرے، وہ تھے یہودی عالم. باقی کوئی بھی جو یہودی علماء میں سے کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرے، اور یہودی عوام میں بہت کم لوگ اسلام قبول کیے تھے. حسدم من عند انفسہم، ان کے اندر جو حسد ہے اس کی بنا پر، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو گیا، حق کھل گیا ان کے اوپر. واقعی یہ نبوت جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ قرآن حق ہے، نبی حق ہے، اللہ کی بات سچی ہے، اور یہ جو تھی پیشن گوئیاں یہ حق ہوئی. من بعد ما تبین لہم الحق، تو اللہ نے کہا اے نبی چھوڑ دے، فاعفو، اللہ بھی وہ اختیار کرتا ہے. دیکھیے جو حسد کرتا ہے اس کے بارے میں ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے رویہ، جو ہے ہمیں تھوڑا ڈھیل دو. قرآن کہتا ہے فاعفو، اے نبی چھوڑ دیجئے، ان کو ڈھیل دیجئے، نظر انداز کیجئے، معاف کیجئے. فاعفو وصفحو، فاعفو کہتے ہیں معاف کرنا، نظر انداز کرنا، ڈھیل دینا. وصفحو، ان سے ذرا درگزر، اپنے چہرے کو پھیر لیجئے. یہ گالیاں بکتے ہیں، یہ کچھ اپنے برے الفاظ کہتے ہیں. آپ کو کہتے تھے برے الفاظ جو ہے بے شمار قرآن میں آیا ہے، جو ہے نجومی، کاہن، ساحر، کذاب، نعوذ باللہ، کذاب، جھوٹا، نعوذ باللہ. تو یہ چھوڑ دیجئے. فاعفو وصفحو حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. اللہ کا فیصلہ آئے گا، یہ مان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے پہنچائے گا کیفر کردار تک. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ایک اور ایک آیت ہے جو میں نے مارک کیا ہے، یہ تو سورہ بقرہ کی آیت 109 ہے. اب یہ سورہ نساء کی آیت 54 ہے. یہاں دونوں جگہ بھی آیا ہے یہودیوں کا ہی ذکر، اہل کتاب. یہ آیت 54 میں اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، یہ لوگ، یہ بدبخت، یہ سورہ نساء بھی چلتی ہے، خاص طور سے اس کا اکثر حصہ بنی اسرائیل، یہودی، انہی کا ذکر ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم، کہ یہ لوگ لوگوں کے اوپر حسد کرتے ہیں. یہاں لوگ سے مراد صحابہ ہیں، صحابہ پر حسد کرتے تھے، یہ لوگ جلتے تھے، اور ان کو وہ کہتے تھے، دیکھو جتنے بھی نبی آئے ہیں ہم میں سے، وہ نبی آئے ہیں اکثر انہوں نے جو ہے معجزہ پیش کیا. بتاؤ اپنے نبی کو معجزہ پیش کرو. کتاب اتری ان کو آسمان سے، ان کو کہاں سے کتاب اتری؟ یہ تو کچھ باتیں کرتے ہیں آج، پھر چند کچھ آیتیں پڑھتے ہیں، پھر چند کچھ آیتیں بعد میں پڑھیں گے، پھر کل کچھ آیتیں پڑھیں گے. اس طریقے سے یہ بار بار شاعر ہیں، یہ نعوذ باللہ، شاعر جیسا شاعری کرتا ہے اس طریقے سے. ورنہ یہ کہ موسیٰ کو کتاب ملی تھی پورا ایک دم علیہ السلام، اور جو تورات ملی تھی تختیوں پر لکھی ہوئی. تو یہ کیسے نبی ہیں؟ ان کو بولے کہ لاؤ کوئی معجزہ، تو وہ کہتے تھے، اشکالتے تھے بھولے بھلے مسلمانوں کو، اور ان کے میں نفاق پیدا کرتے تھے. تو کیا یہ لوگ صحابہ کے اوپر حسد کرتے ہیں؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ کہتا ہے کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ. یہ کیوں حسد کرتے ہو؟ اگر میں نے بنی اسماعیل کو دیا ہے اب، تو تم بھی یاد کرو، تمہیں بھی میں نے دیا تھا، بنی اسرائیل کو بھی کتاب، حکمت. آل ابراہیم، ابراہیم کی اولاد ہے نا، یہ ابراہیم کی اولاد ہے، یہ اسحاق، اور ایک بڑے بیٹے جو ہے ان کے اسماعیل، چھوٹے بیٹے اسحاق، ان کو دیا میں کتاب، حکمت 2000 سال. اب میری یہ حکمت ہے کہ میں ان کو دوں، بنی اسماعیل کو، تو تم کیوں حسد کرتے ہو؟ مان لو نا کتاب کو، اسلام لاؤ نا، ایمان قبول کرو، مانو نبی کو. والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، نہ صرف ہم نے ہدایت، یہ کتاب دی، بلکہ ہم نے ان کو بہت سارا ملک، بہت بڑی حکومت دی ہم نے ان کو. داؤد علیہ السلام کی حکومت، بے شمار حکومت اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ان کو، اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو وہ تو جو ہواؤں پر تھی، جنات پر تھی. تو یہ تمام میں نے دیا تھا ان کو، تم کیوں یہ کرتے ہو؟ تو اس میں حسد سے اصل میں جو مراد آتا ہے وہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اسے چھین لینا، اسے جو ہے چاہنا کہ وہ چلی جائے، اس سے سلب ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ حسد کرتا ہے، اور مومن کی علامت ہے کہ وہ
جو ہے رشک کرتا ہے. رشک کرنا قرآن کہتا ہے کسی کے اندر کوئی اچھائی ہے, خوبی ہے, بھلائی ہے, خیر ہے, اسے دیکھ کر دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے بھی وہ دے, یہ رشک ہے. اسے کہتے ہیں عربی میں یفستو, اسے جو ہے رشک کرنا. اس میں قرآن کہتا ہے کہ ساریو الی مغفرۃ من ربکم, بھاگو دوڑو کمپٹیشن کرو. یہ سابقو بھی ہے, سابقو کمپیٹ کرنا. یہ اگر آگے بڑھ رہا میں بھی آگے بڑھنا. اگر یہ میرا بھائی ہے کوئی دین کی کام کر رہا ہے, تبلیغ کر رہا ہے, دعوت کر رہا ہے, اگر دین کے اندر آگے بڑھ رہا ہے, عربی سیکھا ہے, تفسیر کر رہا ہے, تو میں بھی کروں نا. اگر یہ جہاد کر میں بھی جہاد کروں. اگر یہ کرا کوئی اچھا کام, بھلا کام, اگر یہ جو آتا ہے حدیث میں 2 چیزوں پر رشک کرنا. ایک کوئی شخص کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال کو خرچ کر رہا ہے, تم دیکھو تم بھی مال خرچ کرو. اور کوئی ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے علم, وہ علم کو پھیلا رہا ہے, تو یہ رشک تم بھی کرو. تم بھی دیکھ کر اسے تم بھی علم کو پھیلاؤ, تم بھی علم حاصل کرو, علم کو سکھاؤ. تو یہ رشک جائز ہے اسلام میں. رشک کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر کمپٹیشن کرنا, اچھائی میں, خیر میں, بھلائی میں, نیکی میں. برائی میں جو ہے کسی کو دیکھ کر جو ہے کمپیٹ کرنا اچھی بات بھی نہیں, اور کسی کے اندر خوبی ہے اسے دیکھ کر جو ہے اسے سلب کرنا یا حسد کرنا, یہ جو ہے بہت ہی بری جو ہے ایک صفت ہے. اس کا جو اصل جو اس کا یہ ہے جو اس کا علاج ہے وہ یہ کہ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ قرآن یہ تمام دل کی بیماریاں ہیں, حسد, جلن, بغض, عداوت, کدورت, دنیا, یہ پورا کا جو اصل یہ ہے بڑی اس کی جو ام الخبائث وہ ہے دنیا کی محبت. دنیا کی محبت, مادہ پرستی, دولت کی محبت, دولت کی, اسی میں انسان کا حسد. قرآن مجید کہتا ہے کہ قرآن مجید شفا ہے تمام سینوں کے امراض کا. یہ سینوں کے امراض ہیں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے ایمان والوں, اے لوگوں آ چکا ہے تمہارے پاس ایک واعظ و نصیحت. قرآن واعظ ہے, یہ دلوں کو نرم کرنے, واعظ کہتے ہیں نرم کرنا, دلوں کو نرم کرنے والی ٹھوس باتیں نہیں, اپیل کرنا, دلوں کو اپیل کرنے والی جذباتی باتیں, دلوں کو نرم کرنے والی. وہ شفاء لما فی الصدور, ایمان دل کے اندر گیا تو یہ تمام بیماریاں دل کے اندر پیدا ہوتی ہے بغیر ایمان کے. دنیا کی محبت ہے, آخرت کی محبت نہیں ہے, جو ہے اللہ کی محبت نہیں ہے, تو یہی بتاتا ہے دنیا کی محبت کی تمام دنیا کی محبت کی علامات ہیں. جیسے میں نے کہا تھا یہ نفرت, یہ کدورت, یہ بغض, یہ عداوت, جیسے یہ دل میں محبت آئی اللہ کی, آخرت کی, اور جو ہے دین کی, شریعت کی, واقع ریئل محبت, ریئل ایمان, تو یہ تمام چھڑ جائیں گے یہ. تو اس کا علاج یہ ہے قرآن مجید کو دل میں اتارو, قرآن مجید کے ذریعے سے وہ ایمان حاصل کرو. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ ہدایت ہے, رحمت ہے, یہ آیا ہے جو تمہارے اللہ کے پاس ہے, یہ واعظ ہے, نصیحت ہے, دلوں کی بیماریوں کے امراض کا روگ ہے, علاج ہے وہ تمام روگوں کا, اور یہ تمہارے پاس ہدایت ہے, رحمت ہے. قل فبی یہ کہہ دیجئے اللہ کی اس تحفے پر خوشیاں مناؤ, یہ تحفہ اللہ نے دیا ہے. تو یہ حسد, یہ جلن, یہ نفرت کا علاج قرآن مجید کے ذریعے سے وہ ایمان حاصل کرنا. قرآن کو پڑھتے رہو, تلاوت کرتے رہو, اور قرآن مجید اگر وہ ایمان آیا تو یہ تمام نفرتوں کی, دل کی بیماریاں خود بخود چھٹی جائے گی. باقی 2 جگہ آیا ہے قرآن مجید میں, سورہ ناس کا جو آیا میں نے کہا تھا, سورہ ناس میں 2 جگہ آیا ہے. حسد, حاسدین اذا حسد, وہ آیا ہے جنرل عام لوگوں کے واسطے. عام حسد ہوتا ہے, حسد کرتے ہیں, تو ان سے اللہ ہمیں پناہ دے, ہمیں جو ہے اپنی پناہ میں لے لے. تو یہ جو اصل میں نے کہا تھا حسد, اس کا جو ڈیفینیشن ہے, حسد کیا ہے, حسد کیوں انسان کرتا ہے, اس بیماری کا حل یہ کہ کہ قرآن مجید کے ہمارے اندر وہ نہیں ہے. پوٹلی, دل کی پوٹلی خالی ہے ایمان سے. اگر دیکھے تو دین کا کام کرنے والے بھی, نہیں کرنے والے بھی, سب کے اندر وہ کچھ نہ کچھ حسد ہے. ایک بات جان لیجئے کہ حسد دل میں ہونا ایک الگ چیز ہے, اس کا اظہار کرنا ایک الگ چیز ہے. کسی کو ہوتا ہے کبھی کبھی دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے, تو وہ اپنی جگہ وہ کوئی یہ نہیں, لیکن کوئی خیال پیدا ہو کر آپ کوئی اقدام کرتے ہیں اس کے وہ نعمت چھیننے کے واسطے, یہ حسد ہے. اس کو وہ نعمت چھین جانا, اسے وہ دور کر دینا,
اور جو ہے مجھے حاصل ہو جانا وہ نعمت، کسی کے پاس اچھی کوئی گھڑی ہے، کوئی اچھا کوئی قلم ہے، کوئی اچھی کتاب ہے، کوئی اچھا گھر ہے، تو کچھ نہ کچھ چال چل کر اسے وہ چھین لینا، یہ حسد ہے، یہ جو ہے بری چیز ہے اسلام کے حساب سے. لیکن اس کا علاج دیکھیے قرآن مجید پڑھو، قرآن کے ذریعے سے اس کا علاج کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل توفیق عطا فرمائے. ہمارے دل سے بھی وہ اگر حسد ہے اگر ہمارے اندر، تو اللہ حسد سے پاک کرے اور ہمارے اندر ایمان کی یقین والا نور عطا کرے. آمین. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.